الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں ہمیں اپنی طرف سے عطا کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہمارے لیے ایسی ہیں جو بطور خوشی ہمارے لیے دی گئی ہیں کہ آپ اس نعمتوں کو لیجئے اور اس خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر گانا بجاتے ہیں، اسی طرح ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ناچنا گانا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ تمام عمل کیا ہے؟ اسلامی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا کہ آپ کے لیے جو اسلامی عمل ہے وہ دو عمل ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک تو عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ یہ دو اہم عمل ہمارے لیے خوشی کے طور پر دیے گئے ہیں۔ عید الفطر کا عمل تو ہمیں کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ہم نے اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر بے شمار ہم نے عبادتیں کی، روزے کے اندر اپنے آپ کو تھکایا، چاہے وہ روزہ رکھ کر ہو، چاہے وہ تراویح پڑھ کر ہو، یا اور تمام دیگر ضرورت کو مینیج کر کے جو ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، اس کے خوشی میں اللہ نے جو ہمیں عید الفطر کا جو مقام دیا، جو اللہ نے ہمیں عید الفطر کا جو ایک خوشی کا موقع دیا، وہ کیا ہے؟ یہ تو ایک عید الفطر کی خوشی ہو گئی کہ ہمیں کس بنا پر ہمیں عید الفطر کی خوشی ملی ہے۔ عید الاضحیٰ، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس بنا پر ہمیں چیز ملی ہے، کیونکہ یہ کیا ہم کیا کہتے ہیں، پہلے میٹھی عید اور یہ بقرہ عید کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو سسٹم رکھا ہے یہ شروع سے رکھا ہے۔ ہر ایک مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں قربانی کا جو سسٹم رکھا ہے، کہیں نہ کہیں تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اسلامی مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے یہودیوں کے مذہب ہو، یا اور غیروں کے جتنے مذاہب ہیں، ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو اپنے طرف لبھانے کے لیے، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنی قربانیوں کو نظر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سسٹم موجود ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے، ان کے بچوں نے جو قربانیاں پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، میں نے وہ آیت پڑھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں بچوں نے جو قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور ان کی قربانی کیا کر لیتی؟ جلا دی تھی، ختم کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی دے رکھی ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر رکھا ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ آئے گا وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے لیے قربانی کا جو گوشت اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان تمام گوشت کو اٹھا کر دفن کروا دیتا، کہ میرا مقصد یہ تھا کہ قربانی کروانا، تمہارے دلوں کے اندر سے جو مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو اللہ کے حکم کے فریضہ جو ہے اس کو ادا کرنا جو تمہارے اوپر ضروری ہے، ان تمام کو ادا کرنے میں تم کیا کرو؟ اس بکرے کو، اس قربانی کو کیا کر دو؟ زمین دفن کر دو۔ کوئی ضروری نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمانی کے طور پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مہمان عید کے دن بنائے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ ایسے جانور بنائے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا سکون، شرف حاصل کر سکیں۔ اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب جس چیز کا پروگرام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے تیاریاں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کا پروگرام آ جائے تو اتنے دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، ہو یا نہ ہو، لیکن 4-6 لوگ بولنا شروع کر، تیاری شروع کر دو، تیاری شروع کر دو۔ کرنا کچھ نہیں، وہ 2-4 دن کا پروگرام ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ تیاری شروع کر دو، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ وہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ایک مہینہ یا ایک ہفتے کے اندر ہو جاتے ہیں سیٹ، لیکن تیاری ہم کب سے کرتے ہیں؟ شروع سے کرتے آتے ہیں۔ 15 اگست ہوتی ہے یا 26 جنوری ہوتی ہے یا اور دیگر جو جمہوری قوانین ہوتے ہیں، یا جمہوری دستور ہوتی ہے، یا جمہوری کیا ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر ہم جب شروعات کرتے ہیں، کوئی پروگرام سیٹ کرنا ہو، اس کی شروعات ہم کیا کب سے شروع کر دیتے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے سے بچوں کو ٹریننگ کرانا، بچوں کو پیریڈ کرانا، سب تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے دنوں کو شروع کرنے کے لیے، قربانی کے جو ایام آتے ہیں، ان ایام کو شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان تینوں مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے کہ آپ کو
ایام حج کے لیے اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین کیا ہمیں. اور سب سے اہم بات ہمارے لیے کہ جو قربانی کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہم دیکھیں گے یہ تمام کے تمام اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اگر ہمیں اس کے بارے میں علم ہو جائے تو ہم سوچیں گے یار یہ مہینہ اتنا اہم ہے جو دیگر تمام مہینوں سے افضل کہلائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو 10 دن جو چلتے ہیں نا، یہ بہت اہم دن مانے جاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ ان دنوں کے اندر جو انسان عمل کرے گا نیک عمل، وہ اللہ تعالیٰ کو نزدیک، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، دیگر تمام دنوں کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. اس لیے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کثرت سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. آج کل کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیطان ہوا کچھ، شیطان ہوا مطلب ایک شیطانی جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا، ہم نے چھوڑ دیا کہ شیطان ہوا کچھ، ہم ہی نہیں بٹ لیں گے، جو ہوگا جو ہوگا. مطلب شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر کیا کر رکھا ہے، عبادت کو فضول چیز بتا رکھا ہے، اور جو فضول چیزیں ہیں ان کو عبادت بتلا کر ہمارے دل و دماغ نے سیٹ کر رکھا ہے. قرآن کریم پہ کہا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ ولیال عشر کا تذکرہ ہے، 10 راتوں کا تذکرہ ہے، وہ انہی راتوں کا تذکرہ ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 10 راتیں اہم ہیں وہ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں اہم ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرنے کے بجائے، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے بجائے محرم کی 10 جو دن ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جس میں صرف یہی فضیلت ہے کہ ہمیں 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے یا اس کے ساتھ 9 محرم کا ملانا ہے یا 11 محرم کو ملانا، تو اس مہینے کے مقابل میں یہ مہینے کے 10 دن کے جو روزے ہیں، عبادتیں ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو انسان ان 10 دنوں میں سے کسی ایک رات جگ کر عبادت کر لے، گویا وہ شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنے والا شمار کہلاتا ہے. ذی الحجہ کی یہ 10 دنوں کی رات ہے، یہ بہت اہم ہے. اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کو کیا کرنا، عبادت کے اندر لگانے کی کوشش کرنی ہے. خود بھی عبادت کرنے والا اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے والا میں عادی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن کیا ہے، بہت اہم ہے. میں بتلا رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کا جو پروگرام ہے، جو عید الاضحیٰ کی جو ہمارے لیے قربانی کی جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کیا بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کیا بنایا تھا، اپنا دوست بنایا. اور دوست کس بنا پر بنایا تھا، تمام کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی دوست ہوتے ہیں نا. اور دوست کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آزماتا ہے قربانیوں کے ذریعے سے. ولی بھی اللہ کے دوست ہیں، انبیاء بھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان خاص دوستوں میں سے ایک دوست اللہ نے انبیاء میں سے کس کو بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو پوری زندگی بچپن سے لے کر آخر تک کی زندگی جو ہے، یہ تمام کے تمام زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے. پوری زندگی بچپن میں جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے اس زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ کیا کرتے ہیں، آزر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پوجا ہی نہیں کرتے، ان کو بنا کر تراش کر بیچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت سے کیا کہا کہ ان بتوں سے میں بیزار ہوں، اور ان کو چھوڑ کر کیا کہا، ان کے والد نے کیا کہا. اگر آپ ان تمام چیزوں سے باز ہیں، آپ کو پورا قصہ یاد ہوگا کہ ان کے والد نے کیا کرا، ان کو گھر سے بھگا دیا. اور اپنے والد کے کیا کرے، استغفار کرتے چلے گئے، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے استغفار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. لیکن وہ کیا ہوا، اسی میں ان کا باپ مر گیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے وہ تمام کے تمام شروع سے کیا گزری ہے، ایک اللہ کی عبادت میں گزری ہے، قربانی کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے گزری ہے. اس کے بعد کا زمانہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر کہاں جانا ہے، ایک غیر ذی زرع وادی جس کے اندر کوئی تو جاندار نہیں رہتا، کوئی پرندے نہیں ہوتے، کوئی درخت وہاں نہیں ہے، وہاں آپ کو جانا ہے. اب جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نکلیے. اس وقت انہوں نے کی جو قربانی ہے کہ یہ جہاں پر کھیتی باڑی کے کچھ باغات دکھتے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہاں رکنا ہے، جبرائیل امین منع کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں نہیں رکنا. تو ان کا یہ پورا سفر جو گزرا ہے مکہ میں آتے تک کا، یہ پورا سفر کیا کٹھنائی میں گزرا. اور ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو یہ چھوڑ کر چلے جانا ہے. یہ پوری قربانی کا جو پس منظر ہے نا، یہ پورا قربانی کا، یہ ان تمام یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان کو اپنے اللہ کا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی پیش کرنی پڑے گی.
کرنی پڑے نہیں پڑے گی؟ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیسے ہیں جو قربانی ان کے اوپر وہ واجب ہے نا، وہ واجب کے طور پر سے ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ وہ ہوائی کے لیے، بہت سارے، کوئی 15,000 کا، کوئی 20,000 کا، عام مطلب لوگوں کو دکھلایا جا رہا ہے کہ میں اتنا ہزار کو قربان بکرا لے کر آیا، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو جیسی ہماری نیتیں ہوں گی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے لگتے ہیں نا، بڑے جانور کے 7 حصے لگاتے ہیں نا، کوئی قربانی کا حصے لیتا ہے تو 7 حصے لگتے ہیں۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک نے بھی کھانے کی نیت کر لی، ان 7 کے ساتھ قربانی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ مطلب آپ کو نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیت کرنی ہے۔ اللہ نے جو ہم پر فریضہ فرض کیا ہے وہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا نیت کرنے کی کوشش کریں، اے اللہ جو ہم قربانی کریں گے اس میں ہمارا صرف تیرا قرب حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہو؟ تیری رضا حاصل کرنا۔ تو نے ہم پر جو فریضہ قربانی کا جو فرض کیا ہے ہم اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ کھانا مقصد جو یہ نہیں ہے ہمارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے یہ پوری کی پوری قربانی کے اندر گزری۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے سامنے اعلان توحید کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے اور دوسری دلیلیں پیش کری کہ جسے میں زندہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو مارتا ہوں، ایسے تو اللہ تمہارا اللہ بھی کرتا ہے، ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر ایک کام کرو، سورج اللہ تعالیٰ یہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال کر بتاؤ، یہ تمام بتاؤ۔ اس کے بعد کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کو بچے نہیں ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک آخری عمر میں ایک بچہ دیا اور پھر اس کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو یہ تمام کی تمام قربانی ہمیں کیا بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ انسان اپنے اندر سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے نا، جیسے انسان کو بہت سارے پیسے مل رہے ہوں یا بہت ساری ڈگریاں ملی، جب جو چیزیں مل رہی ہوں وہ چیزیں اس کے لیے لینا آسان ہے، لیکن کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو قربان کر دینا یہ بہت اہم ہے۔ ایک انسان کیا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، بیاج کے، سود کے اور دیگر طرح کے سمے میں پیسے مل رہے ہیں، وہ لینا تو چاہے گا لیکن ان کو چھوڑ دینا یہ اس کی قربانی ہے۔ گناہ کرنے کا من کر رہا ہے اس کا، لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ اس کی طرف سے قربانی ہے۔ انسان اپنے اوپر اپنے جسم پر شرعی لباس پہننا نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کہ مجھے شرعی لباس پہننا، یہ قربانی ہے اس کی کہ اپنے جو دوسرے غیروں کے طریقے جو لباس ہیں ان کو چھوڑ دے۔ یہ ہمارا جو حلیہ ہے ہمیں اس کو شرعی طور پر بنانا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنا من کو، اپنے خواہشات کو کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا، یہ قربانی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اس قربانی کے ایام میں، اس قربانی کے دنوں کے اندر ہمیں اپنے من کے اندر یہ تہیہ کرنا، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دیں گے جو اپنے خواہشات پر، اپنے نفسانی خواہشات پر کیا ہوگی؟ بھاری ہوگی، بوجھ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی قربانی کی نظر پیش ہونے کے لیے کیا ہو رہے تھے؟ اپنی جوانی کو پہنچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے؟ حضرت عبداللہ۔ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جس کے گھر کے اندر 9 لڑکوں کے بعد 10واں جو لڑکا ہوگا وہ کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے اندر ایک نامی حبل نامی بت تھا، اس بت کے نام پر کیا کرنا ہے؟ قربان ہونا، نظر ہونا ہے۔ اور حضرت عبداللہ جن کی پیشانی کے اندر کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیشانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور چمکا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرت عبداللہ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ اس قدر اعلیٰ کوالٹی کی خوبیاں تھیں کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی قربانی نہ ہو۔ وہ بہترین قسم کے شاعر تھے، لیکن وہ کس بنا پر پروان چڑھ رہے تھے کہ ان کو ان کے والد کے کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے، کیونکہ 10ویں شخص تھے، وہ 10ویں بیٹے تھے ان کے۔ اب اس زمانے کے اندر جو کاہنہ تھی، جو نجومی ہوتے نا، جو ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں یا آسمان دیکھ کر بتانے والے، اس زمانے کے اندر لوگ موجود تھے، اور کچھ لوگ اس زمانے کے اندر سچ باتیں بتلایا بھی کرتے تھے۔ اس زمانے کے میں ایک عورت تھی، اس عورت نے کیا کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان کے بجائے اونٹوں کی قربانی پیش کرنا شروع کر دو۔ اب ان کے والد جو تھے عبد المطلب، انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف تو حضرت عبداللہ کا نام لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، اور ایک طرف 10 اونٹ تیر پر، ایک طرف تو حضرت عبداللہ کا نام لکھ دیا اور ایک طرف 10 اونٹوں کا نام لکھ دیا۔ اب جو تیر نکالتے، پہلا تیر نکالا
تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا کہ اب 10 اونٹ کیا ہو گئے، ان پہ چڑھ گئے. پھر دوبارہ تھیلے میں ڈالا، پھر دوبارہ نکالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا. یعنی 9 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تو لوگوں کو لگا کہ عبداللہ کو قربان کرنا ہی پڑے گا. یہ تمام چیزیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے بتوں کا قرب حاصل، جو بھی انسان قربانی کرتے ہیں وہ قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے. آخری بار میں جو نکلا وہ کیا نکلا، تیر نکلا 10 اونٹ کا. تو جو ان پر 90 اونٹ لازم ہوتے ان کے پاس 100 اونٹ لازم ہو گئے اور ان کی قربانی ہونے سے ہی بچا لیے گئے. تو ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، یہ قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے 10,000 بھیڑوں کی قربانی کی اور کئی ہزار بیلوں کی قربانی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی. ہر زمانے کے اندر کہنے کا قربانی کا سسٹم چلا ہوا ہے. آج ہمارے زمانے کے اندر کیا آتا ہے، حدیث پاک کا آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دلوں میں وہ کون سا ہے، وہ قربانی کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان قربانی جس پر واجب ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے، یہ حکم ہے. اور آج کے زمانے میں کیا ہوتا کیا ہے کہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کو اسلام سے، شریعت اسلامی سے نفرت ہوتی ہے، ان کو چڑ ہوتی ہے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے درمیان کے اندر، یہ قربانی کرنے سے اچھا ہے آپ دوسرے کام کر لو نا، اپنے بچوں کی شادی کر دو، یا کسی فنڈ میں اپنا پیسے جمع کرا دو تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے، کسی کی مدد ہو جائے. یہ محبت نہیں ہوتی، یہ بھائی چارہ نہیں ہوتا. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اسلامی طریقے سے نفرت ہے. اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو یہ بہکائیں گے یا آپ کے زمانے کے اندر یہ دماغ کے اندر والی بات بھریں گے کہ آپ کو کیا کرنا، قربانی نہیں کرنا، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، قربانی کے جو پیسے ہیں ان کو کسی غریب کی مدد کر دیجیے. اللہ نے آپ پر قربانی کو فرض کیا تو آپ پر کیا لازم ہے کہ آپ قربانی کریں. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 30,000 کا 50,000 کا بکرا لے کر آئیں. آپ پر جو قربانی واجب آپ حصہ لے لیجیے. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے اس زمانے کے اندر، ایک حدیث پاک آپ کو بتلاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی پیش کی. اور وہ زمانہ کتنا غریبی کا زمانہ تھا. آپ کو ایک واقعے سے بتلاؤں کہ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں اپنے نکاح کا آپ کو کیا بناتی ہوں، وکیل بناتی ہوں، ذمہ دار بناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے نکاح کا آپ کو وکیل بناتی ہوں، آپ میرا نکاح جہاں چاہے کرا دیں، میں کرنے کو تیار ہوں. ان کے پاس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غریب تھے. میں کہا کہ میں تیار ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ تو میں غربت کا زمانہ بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اس زمانے کے اندر کتنی غریبی تھی. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، قربانی کیا کرتے تھے ہر سال. اب ہوا کہ اس صحابی عورت نے کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے. یہ صحابی تیار ہو گئے، مجھے نکاح کرنا ہے. دونوں تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اب آپ کیا کرو گے، مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں مہر دینے کے لیے. اتنی غربت کا زمانہ صحابہ کے اندر درمیان میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی انگوٹھی پڑی ہو، پیتل کی، تانبے کی، کسی بھی جو انگوٹھی پڑی ہو وہ لے کر آؤ. صحابہ اتنے اس وقت غریب تھے کہ صحابی گئے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک پیتل کی انگوٹھی بھی نہ تھی، واپس آ گئے. اب ان کو مہر تو دینا تھا، اب مہر تو ہے نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اتنا بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر وہ صحابی دوبارہ واپس کہیں نہ کہیں باہر جانے لگے کچھ نہ کچھ اور چیز لانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آئیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیا صورتیں یاد ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں قرآن کریم کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی آپ کا حق مہر ہے. وہ کیا کریں، آپ ان اپنی صحابیہ جو ہیں، اپنی بیوی جو بنائی جا رہی ہیں، آپ ان کو یاد کرانا، یہ آپ کا حق مہر ہے. یہ اتنا غربت کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، قربانی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قربان کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ زندگی میں جتنی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 63-60 کی عمر اتنی سال رہے گی جتنے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیے، باقی کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے. یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ضرور پیش کرنی. اس لیے ہم لوگ یہ نیت کریں گے انشاءاللہ اس قربانی کے اندر جس انسان پہ قربانی واجب ہو، جو صاحب نصاب ہو، وہ ضرور قربانی کرنے والا بنے. آج زمانے کے اندر ایسے لوگ ہو چکے ہیں جو اپنی انا کے اندر بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے کیا ہے، نفرت ہو رہی چل رہی ہے، اس لیے ہمیں قربانی نہیں کرنی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بکرائی کریں گے ورنہ بڑے میں حصہ ہی نہیں لیں گے. ہم
کچھ لوگ ایسے ہو رہے ہیں. تو یہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیا کرنا ہے, ہم قربانی کرنے والے بنیں, اور جو ہم پر قربانی جو لازم ہوتی ہے اس کو ادا کرنے والے, اور اس کو حسن نیت کے ساتھ ادا کرنے والے. اور اس کو ادا کرنا صرف یہی نہیں ہمیں قربان کر کے گوشت کھا لینا, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھی پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کے جس طرح ہم نے اس حکم کو مانا ہے, اللہ کے دوسرے احکامات کو ہمیں ماننے والا بننا ہے. ہمیں اپنے اوپر یہ کچھ لازم بھی تو کرنا ہے نا, کہ ہمیں سود کھانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے, ہمیں بیاج کھانے والے کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے, ہمیں حرام کاری والے کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ہم یہ نیت تو کریں نا کہ قربانی کے ایام کے اندر کچھ تو نیت کرنے والے بنے کہ ہم نے قربانی اس سال نہیں کرنی. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے حج کرنے کے لیے گئے, ان کے پاس قربانی کے پیسے موجود نہیں تھے. انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے دعا مانگی, اللہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے, آپ میرے قربانی لے لیجئے. انہوں نے اپنی انگلی کو یہاں گردن میں پھیرا اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے یہاں پیش کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں خواہشات سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنا ہے. اس لیے اپنے آپ کے اندر یہ کچھ نہ کچھ نیت کرنے والے بنے. انشاءاللہ اس قربانی کے دنوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اس قربانی کے دنوں کے اندر کہ انشاءاللہ آج سے ہماری قربانی یہ ہے کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر ڈی جے باجے نہیں بجاؤں گا. یہ نیت ہے انشاءاللہ میں آج اس قربانی کے دنوں کے اندر میرے پاس قربانی واجب نہیں ہے, انشاءاللہ میں ڈالی رکھنے والا بنوں گا. انشاءاللہ میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے والا بنوں گا. انشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنوں گا. انشاءاللہ میں سود بیاج والے کام سے اپنے آپ کو بچانے والا بنوں گا. یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی تو اشارہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ قربانی کی کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے اللہ کے سامنے پیش نہیں کریں گے, اللہ تعالی ہمارے دل اعمال کو قبول نہیں فرمائے. قربانی ہمیں پیش کرنی پڑے گی, چاہے وہ اپنے جذبات کی قربانی ہو, چاہے وہ اپنے اعمال کی قربانی ہو. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.